الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن پاک کی برکات اور وہ نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں رکھی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3666، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے۔ ہم اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہے، جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام کا قول ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کو اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اس لیے آپ نے ان کو پہچان لیا۔ ایسے ہی ترمذی شریف حدیث نمبر 2919 میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام نے فرمایا کہ حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ریا کا شبہ ہو۔ اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ دراصل قرآن پاک اصل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جن چیزوں کو بہترین بنایا، انہی کا ذکر قرآن پاک میں مذکور فرمایا تاکہ امت تک بہترین چیز پہنچے، اور بہترین امت بہترین اعمال کر کے اللہ رب العزت کے ہاں سے بہترین بدلہ پائے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک صحیح انداز میں پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ رب العالمین کا تحفہ ہے جو پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطے سے اس امت کو ملا ہے۔ اس کی جتنی قدردانی کی جائے اتنا ہی اللہ رب العزت کے انعامات کا انسان مستحق بنتا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔